بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا ٹاپک ہے علامہ اقبال کا الہ آباد ایڈریس 1930. تو علامہ اقبال نے ہم نے پیچھے بھی آئیڈیالوجی آف پاکستان ان لائٹ آف اقبال سائنس میں ہم نے پڑھا تھا. ایک طرف سے یہ آپ کے لیے ریوائز ہوگی, ریویژن ہوگی, اس میں بھی کافی چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں الہ آباد ایڈریس کا. تو ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ علامہ اقبال سے پہلے بہت سارے لیڈرز نے مسلمانوں کے لیے بات کی, ہندو مسلم الگ نیشن کے حوالے سے بات کی. ہر ایک بہت سے جن میں سید احمد, شہید شاہ ولی اللہ, سر آغا خان, سر سید احمد خان, علامہ اور قائد اعظم, بہت سارے ایسے رہنما ہیں جنہوں نے سپریٹ مسلم اسٹیٹس کی اور مسلم ایک الگ قوم ہے اس کے حوالے سے بات کی. لیکن علامہ اقبال نے جو ہے بڑے واضح انداز میں مسلمانوں, علامہ اقبال نے جو ہے سب سے پہلے جو ہے اور واضح انداز میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا. Several Muslim leaders and thinkers having insights into the Hindu-Muslim questions proposed separation of Muslim India. ان کی بہت سارے مسلم لیڈرز اور تھنکرز ان کی وہ انہوں نے سجیسٹ کیا, پروپوز کیا کہ ہندو مسلم الگ قوم کے حوالے سے اور الگ وطن کے حوالے سے. However, the most important explanation of the inner feelings of the Muslim community was given by Allama Muhammad Iqbal in his presidential address to the All India Muslim League at Allahabad in 1930. لیکن سب سے واضح اور بہترین جو ایکسپلینیشن دی وہ علامہ اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے اجلاس میں دی. Allama Muhammad Iqbal was a poet, philosopher and thinker who had gained countrywide fame and recognition by 1930. علامہ اقبال کو تو شاعر بھی ہے, فلاسفر بھی ہے اور ایک عظیم مفکر تھے جنہوں نے اپنی شہرت پائی 1930 کے بعد. الہ آباد ایڈریس کے بعد ان کی شہرت میں اضافہ ہوا جب انہوں نے واضح انداز میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا. اچھا, بیک گراؤنڈ علامہ اقبال نے کیوں مطلب علامہ اقبال کو ضرورت پیش آئی مسلمانوں کے لیے گائیڈ لائن یا ایک ڈائریکشن دینے کا, ایک واضح سمت دینے کا. تو اس وقت 1930 کے ٹائم ہم نے پیچھے پڑھا تھا سائمن کمیشن, نہرو رپورٹ, ان تمام چیز, یہ کچھ بیک گراؤنڈ سی جس کی وجہ سے علامہ اقبال نے خاص واضح رستے کی نشاندہی کی مسلمانوں کے لیے. Political events took an ominous turn. There was a two-pronged attack on the Muslim interests. ان کی مسلمانوں کے مفادات پہ دو طرح سے اٹیک ہو رہا تھا. On one hand, the Hindus offered a tough opposition by proposing the Nehru Report as the ultimate constitution for India. ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے لیے کہ جتنے مسلمانوں کے مطالبات تھے اس تمام کو رد کر دیا گیا تھا. تو ہندوؤں کی واضح ڈیمانڈ تھی کہ وہ یہ پریشر کر رہے تھے گورنمنٹ کی کہ جب تک نہرو رپورٹ کو من و من تسلیم نہیں کریں گے کوئی بھی ہندوستان کے لیے نیا آئندہ مسودہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو یہ ایک پریس تھی, دباؤ تھے انگریزوں پر کانگریس کی طرف سے, نہرو کی طرف سے کہ نہرو رپورٹ کو عمل درآمد کروانے کی. And the other, the British government in India in the course of observation and the Simon Commission report ignored the Muslim demand. اور دوسری طرف انگریزوں نے خود سائمن کمیشن رپورٹ ہم نے پیچھے پڑھا تھا وہ دی تھی اور کہا تھا کہ یہی جو ڈیمانڈ ہے سائمن کمیشن کی رپورٹ ہے اسی کے تحت آگے جو بھی ہندوستان کا آئینی مسودہ تیار ہوگا اور سائمن کمیشن کے مطابق تیار ہوگا. تو جب یہ سائمن کمیشن رپورٹ تیار کی تو نہرو رپورٹ بھی پیش کی گئی اور ہندو نے یہ ڈیمانڈ کی کہ جب تک سائمن کمیشن کی جگہ پر نہرو رپورٹ کے مطابق جو ہے آئین بنایا جائے. جب انگریزوں نے اس بات سے انکار کیا تو ہندو نے اور کانگریس نے مل کر جو ہے ایک سول نافرمانی کی تحریک شروع کی تھی, باقاعدہ بائیکاٹ کیا تھا تاکہ برطانوی گورنمنٹ کو مجبور کیا جا سکے. تو اس صورتحال میں علامہ اقبال نے اپنا جو ہے الہ آباد کا ایڈریس پیش کیا. At this critical juncture, Iqbal realized that the peculiar problems of the Muslims in northwest India could only be understood by people belonging to this region, and that in order to survive, they could have to chalk out their own line of action. اب اس سچویشن میں
علامہ اقبال نے فیصلہ کیا کہ نارتھ ویسٹ انڈیا کے مسلمان جب تک اپنے مسائل حل نہیں کریں گے, جب تک ایک لائن آف ایکشن ورڈرا نہیں کریں گے, ان کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے. اب آپ نے جو 1930 کے ایڈریس میں کیا کیا کہا, تو سب سے پہلے آپ نے الہ آباد ایڈریس میں کہا مسلمس آف انڈیا ایز اے نیشن. آپ نے کہا کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ قوم ہے. علامہ اقبال ڈیفائنڈ دا مسلم آف انڈیا ایز اے نیشن اینڈ سجیسٹڈ دیٹ there could be no possibility of peace in the country. ان کی ملک میں کوئی امن قائم نہیں ہو سکتا unless and until they were recognized as a nation. جب تک آپ مسلمان کو as a nation آپ پہچانیں گے نہیں, ریکگنائز نہیں کریں گے, تو ہندوستان میں امن قائم کرنا پاسبل نہیں ہے. And under a federal system the Muslim majority units were given the same privileges which were to be given to the Hindu majority units. اور فیڈرل سسٹم ہونا چاہیے جس میں مسلمانوں کو ایسی مراد دی جائیں جیسے ہندوؤں کو دی جا رہی ہے. It was the only way in which both the Muslims and the Hindus could prosper in accordance with their respective cultural values. کہ اگر آپ فیڈرل سسٹم ہندوستان میں لاگو کریں گے تب جا کے ہندو اور مسلمان خوشحال اپنی زندگی اپنے کلچرل ویلیوز ان کے اپنے ثقافتی اقدار کے مطابق گزار سکے. تو آپ نے کہا کہ مسلمان ایک قوم ہے اور فیڈرل سسٹم, اب پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمان نیہرو رپورٹ نے یونیٹری سسٹم کی بات کی تھی, لیکن قائد اعظم نے فیڈرل سسٹم کے حوالے سے آپ نے اپنے 14 نکات میں پیش کیا تھا. تو قائد اعظم کے بعد علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں فیڈرل سسٹم ہونا چاہیے تاکہ مسلمان اور ہندو اپنے اپنے اقدار کے تحت رہ سکے. پھر اس کے بعد سیپریٹ ہوم لینڈ, آپ نے الگ وطن کا مطالبہ کیا is a permanent solution to the Muslim Hindus problems. ان کی ہندو اور مسلمانوں کے مستقل حل کے لیے اقبال proposed it Punjab, North West Frontier Province, Balochistan and Sindh should be converted into one state. آپ نے کہا کہ پنجاب اور شمال مغربی سرحدی صوبہ بلوچستان اور سندھ کو ایک اسٹیٹ بنایا جائے. He expressed it the north western part of the country should be established to unite as a self-governed unit with or without the British Empire. آپ نے کہا کہ شمال مغربی حصہ جو اس کو سیلف رول ان کی اس کو مختاری دی جائے برطانوی سلطنت کے اندر یا باہر, ان کی آپ یا برطانوی حکومت کی کنٹرول کے اندر ہے کہ اس کو الگ اسٹیٹ بنایا جائے ان چاروں صوبوں کو, یا اس کے باہر جو ہے ان چاروں صوبوں کو ملا کر ایک الگ ہوم لینڈ بنائی جائے مسلمانوں کے لیے. اسلام از اے وے آف لائف, ان کی اسلام زندگی گزارنے کا ایک رستہ ہے, طریقہ ہے. اسلام از اے وے آف لائف ان وچ دا مسلم اسپینڈ دیئر لائف وتھ پیس اینڈ ہارمنی. کہ اسلام جو ہے ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جس کے تحت مسلمان جو ہے امن سے اور ہم آہنگی سے اپنی لائف گزارتے. اٹ گیوز دا پرنسپل ٹو ریگولیٹ اینڈ آرگنائز لائف, کہ اسلام ہمیں بنیادی اصول دیتا ہے اپنی زندگیاں منظم طریقے سے گزارنے کے لیے. اینڈ آلسو فارم دا آئیڈینٹیفیکیشن آف اے سیپریٹ نیشن ود ان دا مسلم سائیکی, اور پہچانتا ہے تاکہ مسلم جو اپنے سائیکی کے تحت ایک الگ قوم کی حیثیت سے اپنے آپ کو پہچان لے. اسلام پرووائڈز دا مسلم ود اے سیپریٹ آئیڈینٹیفیکیشن, اسلام مسلمانوں کی ایک الگ شناخت مہیا کرتا ہے. اینڈ ڈسٹنگوش دیم فرام ادر, اور اسلام ہی مسلمانوں کو دوسرے قوموں سے الگ کرتا ہے, ڈفرینشیٹ کرتا ہے, بیکاز اٹ کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز آر ڈفرنٹ فرام ادر ریلیجن, کیونکہ مسلمانوں کا ثقافت اور روایات بالکل الگ ہے دوسرے مذاہب سے. اینڈ دس فیتھ اسٹریسز اپان مونوتھیزم اینڈ ایکسپٹ آف دا ہولی پروفٹ پرنسپل, اور یہی جو فیتھ عقیدہ وہ مونوتھیزم پر اسٹریس دیتا ہے, ان کی ایک ہی اللہ کو وحدانیت پر, ان کی ایک ہی اللہ کی یکسانیت اور اللہ کو ایک ماننے پر جو ہے وہ فورس کرتا ہے, اور ہولی پروفٹ کے پرنسپل اصول کے تحت زندگی گزارنے کا ہمیں سبق سکھاتا ہے. پھر اسلام اینڈ نیشنلزم, اسلام کس طرح نیشنلزم ہے. ایز فار ایز نیشنلزم از کنسرن اٹ کین بی سیڈ دیٹ نیشنلزم کمز تھرو اسلام ان مسلمس, کہ نیشنلزم ہی مسلمانوں میں اسلام کے ذریعے آیا ہے, کیونکہ مطلب اسلام ہی ہے جو مسلمانوں کے قوم بناتا ہے. اسلام پرووائڈس اے ڈفرنٹ وے آف لائف, اسلام آپ کو ایک الگ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے. آل دا اسلام از اے ریلیجن, ہاں تاہم اسلام ایک مذہب ہے, yet it declares the rules and regulations about the different aspects of life. ان کی ایک مذہب ہونے کے ساتھ اسلام آپ کو زندگی گزارنے کے تمام پہلوؤں میں آپ کو رہنمائی کرتا ہے. On the other hand, European considered Islam as a private affair.
لیکن یورپینز جو وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے پرائیویٹ افیئرز وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ذاتی معاملہ ایک الگ معاملہ ان دو دیٹ اسلام شوڈ ناٹ ویٹ پولیٹیکل کنڈیشن کہ مغرب کا یورپین کا یہ کنسیپٹ ہے کہ اسلام صرف ایک آپ کا ذاتی مسئلہ ہے ایک مذہب ہے تو آپ کو نہیں کہ پولیٹیکل کنڈیشن آپ کے سیاسی سماجی باقی زندگی میں آپ کو کوئی رہنمائی مہیا نہیں کر سکتا. لیکن اقبال کہتے ہیں ویئر اقبال ایکسپلین دیٹ اسلام واز ناٹ اے پرائیویٹ میٹر. اسلام صرف ایک ذاتی مسئلہ نہیں ہے. The demand of a separate homeland was based on Islam. ان کہ اگر ہم الگ وطن کا مطالبہ کریں تو وہ ہمارا اسلام کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. It did not neglect the common life کیونکہ اسلام ہمارے عام لائف کو کبھی بھی نیگلیکٹ نہیں کرتا. اسلام یہ جو ہمیں جو ہے الگ وطن کے مطالبے پر فورس کر رہا ہے. The unity of an Indian nation کی کس طرح جو انڈین نیشن کی یونٹی ممکن ہے. ان دس سیکشن آف اسپیچ اقبال نریٹڈ دا پرنسپل آف یونٹی اینڈ ویدر یونٹی ان ڈفرنٹ نیشن واز پاسبل ایز ناٹ. اس اسپیچ کے پارٹ میں آپ کہتے ہیں کہ یونٹی کیا ہے اور کس طرح مختلف قوم ایک یونائٹ ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے. According to Iqbal point of view, اقبال point of view کے مطابق there are many nations in this subcontinent کہ برصغیر میں بہت سے قومی آباد ہیں. and every nation has its own social, political and religious structure. اور ہر قوم کا اپنا ایک سماجی سیاسی اور مذہبی ایک اسٹرکچر ہے اپنا ایک طریقہ ہے. without partition کی تقسیم کیے بغیر establishment of peace and order in this land ان کی امن اور سلامتی کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتی. is impossible ناممکن ہے. nevertheless they can pass their lives with peace ان کی وہ کبھی بھی امن و آشتی کے ساتھ اپنی زندگی گزار نہیں سکتے جب تک ان کو آپ الگ نہیں کریں گے. one reason is date. ایک وجہ یہ ہے کہ one nation does not accept the custom and tradition of other nation. وہ وجہ اس لیے کیونکہ ایک قوم جو ہے دوسرے کے کسٹم اور ٹریڈیشن کو روایات اور ثقافت کو کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرتے. کنسیڈر دم لور اور دوسرے کو اپنے آپ سے نیچا سمجھتے ہیں. کہ اسلام ہندوؤں کو مطلب کہ کسٹم کو اپریشیٹ نہیں کرتے ایکسپٹ نہیں کرتے اور ہندو مسلمانوں کی اور اس طرح دوسرے قوم میں. This thing expressed that peace and harmony can be established but only after the division of the Indian subcontinent to facilitate the Muslim to implement their religion. تو یہ اس صورت میں صرف پاسبل ہے کہ مسلمان کو الگ وطن دیا جائے تاکہ وہ اپنے مذہب کے تحت اپنی زندگی گزار سکے. Muslims Indian within India. The unity of nation is not uniterritorial. ان کی جو یونٹی ہے نیشن کا وہ ٹیریٹوریل نہیں ہے. ان کی ایک خطے میں رہنے والے جو ہے وہ ایک قوم نہیں ہو سکتے. ایز اٹ بلیوز دا یورپین کنٹریز. ان کی یورپین کنٹریز میں یہ سمجھا جاتا ہے یورپین قوم کہ اگر آپ ایک خطے میں رہ رہے تو آپ ایک قوم ہے. تو علامہ اقبال کہہ رہے کہ نہیں اگر آپ ایک ہندوستان کے اندر رہ رہے تمام ہندو مسلمان تو وہ ایک قوم نہیں ہے کہ آپ کی جو زمین ہے وہ آپ کو ایک نیشن کبھی بھی نہیں بنا سکتی. انڈیا از اے کنٹیننٹ آف ہیومن گروپس. انڈین مختلف قوموں کا گروپ کا برصغیر ہے. belonging to the different races ان کی نسل ڈفرینٹ ہے. speaking different languages ان کی زبان ڈفرینٹ ہے. and professing different religion ان کے مذاہب ڈفرینٹ ہے. their behavior is not at all determined by a common race consciousness. اور ان کی جو behavior ہے وہ ایک common race کی طرح نہیں ہے جو ان کو differentiate کرتا ہے, ان کو شعور دیتا ہے اور ایک قوم بناتا ہے. تو اس طرح جو آپ نے کہا کہ ایک خطے میں رہنے والے لوگ کبھی بھی قوم نہیں ہے کیونکہ ان کی زبان, نسل اور تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینٹ ہے. تو اس طرح جو ہے اقبال نے واضح انداز میں مسلمان ایک الگ قوم اور اسلام مسلمانوں کی زندگی کا ایک راستہ اور الگ ایک خطے کی آپ نے واضح انداز میں 1930 میں ڈیمانڈ کی. Conclusion as a permanent solution of the problem was the division of the continent was essential in the sight of Iqbal. کہ اقبال کی نظر میں بس یہ تھا کہ پراپر جو سولوشن ہے ہندوستان کا وہ یہ تھا کہ ڈویژن آف کنٹیننٹ تھا کہ برصغیر کی تقسیم تھی. That is why Iqbal presented his idea in his speech. اس وجہ سے اقبال نے اپنے آئیڈیاز کو اپنے تقاریر کے ذریعے واضح کی. The greatest historical significance of Allama Iqbal address was that it washed all political confusion. کہ اقبال کی جو ہسٹوریکل اسپیچ کی ایک سگنیفیکنس اس طرح سے کہ آپ نے تمام
جتنے مسکنسیپشن اور کنفیوژن تھے مسلمانوں کے ذہنوں میں فرام دا مائنڈ آف مسلم مسلمانوں کے، اس کو آپ نے بالکل ختم کر دیا. دس انیبلنگ دیم ٹو ڈیٹرمن دیئر نیو ڈیسٹینیشن. اور آپ نے ایک واضح منزل مقصود آپ نے مسلمانوں کو دے دی کہ اس کے بعد مسلمانوں نے ایک الگ وطن کا مطالبہ کرنا ہے. ان کی پہلے مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، کبھی وہ الگ کا سیپریٹ الیکٹریٹ کی بات کرتے تھے، کبھی وہ فیڈرل سسٹم کی بات کرتے تھے، لیکن کبھی بھی مسلمانوں کے لیے ایک واضح راستہ نہیں تھا. تو اقبال نے 1930 میں مسلمانوں کے لیے ایک واضح راستہ مہیا کیا.